دوسرا واجب اتمام. اتمام کا مطلب ہوتا ہے مکمل کرنا. یعنی شرعاً یہ لازم ہے کہ جب ہم صف بناتے ہیں تو جب تک پہلی صف دونوں کونوں تک جہاں تک اسپیس موجود ہے, نمازی کھڑا ہونے کی جگہ موجود ہے, اس وقت تک دوسری صف نہیں بنانی. جب دونوں کونے پورے ہو جائیں تو پھر اگلی صف بنانی ہے. ہمارے ہاں بعض اوقات ایسے ہی ہوتا ہے. اب امام صاحب رکوع میں رکعت لینے کے لیے فوراً بھاگے چلے آئے, حالانکہ بھاگنے کا بھی حکم نہیں تھا, وقار کے ساتھ آنے کا حکم تھا کہ جتنی نماز مل گئی اس کو حاصل کرے, جو رہ گئی اس کو بعد میں ادا کرے. تو اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں, پتہ ہے کہ صف میں دائیں بائیں جگہ موجود ہے لیکن وہ فوراً آتے ہیں اور نئی صف بنا لیتے ہیں. اب یہ آپشنل نہیں ہے, یہ ہمارا اختیار نہیں کہ ہماری مرضی ہم جہاں بیٹھے. ہم پارک میں گئے, ہم نے ٹکٹ دیا ہے, یہ ایک مثال سمجھانے کے لیے, ورنہ نماز کا معاملہ تو بڑا عظمت والا ہے. تو ہم نے بھائی ٹکٹ دیا ہے, فیس بھری ہے, ہماری مرضی ہم جہاں بیٹھے ہیں, تو وہ پارک کا معاملہ اور ہے. یہ شریعت کا حکم ہے, یہ عبادت ہے, یہ بندگی کا مقام ہے. تو یہ شرعاً لازم ہے کہ اتمام کرنا ہے صف کا. جب تک پہلی صف دونوں کونوں تک مکمل نہ ہو جائے نئی صف نہیں بنانی. یہ ترک واجب ہے. لوگ واجب کا ترک کر رہے ہوتے ہیں, گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتمام کہ جب تک ایک صف پوری نہ ہو دوسری نہ کریں. اور یہ حکم کتنا اہم ہے, شریعت نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر پہلی صف میں یا دوسری کسی بھی صف میں ایک بندے کی جگہ خالی ہے, لوگوں نے سستی کی وجہ سے یا کسی بھی بنیاد پر اس جگہ کو خالی چھوڑ کے آگے صف بنا لی, آگے صفیں بنتی چلی گئی, لیکن ایک نمازی آتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ صفیں تو بنی ہیں لیکن پہلی دوسری صف میں ایک بندے کی جگہ خالی ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑے ہو گئے, نئی صف بنا لی. شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی حرمت خود ساکت کی ہے. ویسے تو مسلمان کا بڑا ادب احترام ہے, کندھے اور گردنیں پھلانگنے کی ممانت ہے, لیکن یہاں پر چونکہ صف کو مکمل کرنا واجب تھا, اس واجب کی ادائیگی میں انہوں نے کوتاہی کی. شریعت اب یہ حکم دیتی ہے کہ جو نیا بندہ آئے گا وہ ان صفوں کو چیرتا ہوا آئے گا اور اس خلا کو پورا کرے گا, اور اس پر اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مغفرت کی بشارت بھی عطا فرماتے ہیں. لیکن اعلیٰ صدر الشریعہ فرماتے کہ یہ اس مقام پر ہو جہاں فتنہ فساد نہ ہو. ہمارے یہاں لوگوں کو آگاہی نہیں ہے, جن کو یہ شرعی مسئلہ پتہ ہے وہ کچھ کہیں گے نہیں. عام لوگ ہیں, ان کے سامنے کوئی ایسا کرے گا تو پھر فتنہ فساد ہوگا. فتنہ فساد نہ ہو تو یہ حکم ہے کہ صفوں کو چیر کر جائے, اس خلا کو پورا کرے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس پر اعلیٰ حضرت نے ایک روایت بیان کی, اتمام جب تک ایک صف مکمل نہ ہو نئی صف نہ بنائی جائے. اس پر اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث پاک بیان کی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایسی صف کیوں نہیں بناتے, صحابہ سے فرمایا ایسی صف کیوں نہیں بناتے جیسی ملائکہ یعنی فرشتے اپنے رب کے حضور باندھتے ہیں. یعنی جس طرح رب کی بارگاہ میں فرشتے صفیں بناتے ہیں اس طرح تم صفیں کیوں نہیں بناتے. تو اب صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ ملائکہ کیسی صفیں باندھتے ہیں, یعنی ملائکہ کا رب کی بارگاہ میں صفیں باندھنے کا, صفیں بنانے کا طریقہ کیا ہے جس کو ہم فالو کریں. تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگلی صف پوری کرتے ہیں. پہلی صف جو ہوتی ہے اس کو کیا کرتے ہیں, اور ہمارے ہاں ہوتا ہے سستی میں بعض اوقات اس کو پورا نہیں کیا جاتا, ادھوری ہوتی ہے, پتہ ہے ایک دو بندے آ جائیں گے لیکن پیچھے صف بنتی ہے. تو سرکار فرماتے ہیں اگلی صف پوری کرتے اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں. مزید اس پر روایات موجود ہیں. ایک روایت میں ہے کہ پہلی صف پوری کرو, پھر جو اس کے قریب ہو. پہلی صف مکمل کرو, پھر جو اس کے قریب ہو, کہ جو کمی ہو سب سے پچھلی صف میں ہو. یعنی اتنے مسلمان موجود ہیں کہ صفیں جب بنائیں گے تو کچھ صفیں پوری بنیں گی, ایک صف جو ہے وہ آدھی بنے گی, چند افراد پر بنے گی, 5-6 بندے کھڑے ہوں گے, 2-3 بندے کھڑے ہوں گے. تو حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ پہلے اگلی صف مکمل کرو, پھر اس کے بعد ساری مکمل صفیں جائیں گی. جو کمی ہوگی نا, آدھی صف ہوگی, وہ سب سے آخری ہوگی. آخر میں 2-3 نمازی کھڑے ہوئے اچھے لگیں گے, لیکن پیچھے سب بھرے ہوئے ہیں اور آگے خلا موجود ہے, تو یہ ترک واجب ہے.